نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ کائنات میں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن دنیا میں بہت سے کام ہوتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے. اور اس کی مثال بیان کی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ جھنڈے پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ہوا جو ہے اس کو ہلا رہی ہے، تو لگتا ہے کہ شیر حملہ کر رہا ہے. تو وہ شیر حملہ کرتا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آتی جو اس کو ہلا رہی ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ حملہ شاں پیدا و ناپیداس بات، آنچے ناپیداز ہرگز کم مباد. کہ حملہ ان کا نظر میں آتا ہے، تصرف حق نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا وہ ہمارے دل سے کم نہ ہو. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل ماں ہمارے دل سے، سبحان اللہ، اس کلمے سے شعر میں جان پڑ گئی. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شعر میں تو جان پڑی ہوئی تھی مگر ہم نہ سمجھے تھے. حضرت حاجی صاحب کے ارشاد سے حقیقت ظاہر ہو گئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز مخفی ہے خدا کرے وہ ہمارے دلوں سے کم نہ ہو، یعنی اللہ پر یقین. اب کوئی اشکال نہ رہا اور معلوم ہو گیا کہ محقق کا کلام محقق ہی ہوتا ہے. البتہ اس کے سمجھنے کے لیے بھی محقق ہونا ضروری ہے. اسی طرح اس شعر میں بھی مبالغہ نہیں ہے. بے تو جنت دوزخ است اے دل ربا، با تو دوزخ جنت است اے جاں فضا. کہ اے بغیر آپ کی رضا کے جنت بھی دوزخ ہے اور آپ کی رضا کے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے. کیونکہ بہادری تو جب ہو کہ دوزخ میں اس کو عذاب بھی ہو، اور اس شخص کے لیے رضائے الہی کے ساتھ دوزخ میں عذاب بھی نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک تو عذاب نام فراق کا ہے. عذاب نام فراق کا ہے، یعنی جدائی کا. اور جب خدا تعالیٰ کی رضا اس کو دوزخ میں بھی حاصل ہے تو پھر فراق کہاں؟ یہ تو عین وصل ہے. غرض عاشق کے نزدیک ظاہری تکالیف کا نام عذاب ہی نہیں، وہ تو صرف فراق اور ناراضی محبوب کو عذاب سمجھتا ہے. حضرت عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شنیدہ سخن خشک پیر کنعاں گفت، فراق یار می آمی کنت کے بتواں گفت. حدیث ہول قیامت کے گفت واعظ شہر، کناتیس کے از روزگار ہجراں گفت. کہ میں نے سنا ہے کہ پیر کنعاں یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا عمدہ بات کہی کہ محبوب کی جدائی وہ حالت پیدا نہیں کرتی جس کو بیان کیا جا سکے. واعظ شہر نے جو ڈراؤنے حالات قیامت کے بیان کیے ہیں وہ روزگار ہجر سے ایک اشارہ ہے. اور راز اس میں یہ ہے کہ رضا و تفویض، محبت و معیت کی لذت میں وہ آلام و تکالیف ایسے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کا اثر معتد بھی محسوس نہیں ہوتا. کہ جب رضا ہو، تفویض ہو، محبت ہو، معیت ہو، پھر بڑی سے بڑی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی. بس اگر فرشتوں کو جہنم میں عذاب ظاہری بھی ہوتا تب بھی وہ اس پر راضی ہوتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا اسی میں ہوتی اور وہ مقبول بندے رضا کے طالب ہیں، مگر ان پر تو عذاب بھی نہیں ہے. غرض ان کے نزدیک جہنم میں رہنا ویسا ہی ہے جیسا کہ جنت میں رہنا. مقصود میرا اس بیان سے یہ تھا
کہ اصل مضرات خدا تعالی کی نافرمانی ہے، اصل نقصان کی چیز اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کے سامنے دنیا کا نفع و نقصان کوئی چیز نہیں۔ بس بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہو اور کسی کا نفع ہو تو سفلی عمل بھی جائز ہے جس میں شیاطین سے استعانت ہوتی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اسی طرح آج کل یہ مرض پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگ گناہوں کے متعلق وجہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہوا، اس میں کیا خرابی ہے، اور جان کا بیمہ انشورنس کیوں ناجائز ہے، اس میں تو بڑا نفع ہے۔ سو یاد رکھو کہ اس سوال کا کسی مسلمان کو حق نہیں۔ مسلمان کے لیے اتنی وجہ کافی ہے کہ حق تعالی اس فعل سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ عاشق کو اتنی بات معلوم کر لینے کے بعد کہ محبوب اس بات سے ناراض ہوتا ہے، کسی اور وجہ کا انتظار نہیں ہوتا، پھر مسلمانوں کو گناہوں کے متعلق علل اور اسباب کی تلاش کا انتظار کیوں ہے؟ اور اگر تم عاشق نہیں بنتے تو خدا کے غلام تو ہو۔ اب خود ہی انصاف کر لو کہ اگر عاشق نہیں ہو غلام تو ہو۔ اب خود ہی انصاف کر لو کہ اگر تمہارا کوئی نوکر یا غلام تم سے یہ دریافت کرنے لگے کہ آپ فلاں کام سے کیوں ناراض ہوتے ہیں، اس کی پہلے وجہ بتلا دیجیے، تب میں اس کام سے باز آؤں گا، ورنہ میں اپنی رائے پر عمل کروں گا۔ تو آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ افسوس، تم تو اس غلام سے بھی گئے گزرے جس کو ایک شخص نے خرید لیا اور پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب تک خواہ کچھ ہی نام تھا، لیکن اب سے وہی نام ہے جس نام سے آپ پکاریں گے۔ آقا نے پوچھا کہ تو کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جو حضور کھلائیں گے وہی کھاؤں گا، پہلے جو بھی کھاتا تھا اب تو آپ کی مرضی کے تابع۔ پوچھا کہ پہنتا کیا ہے؟ کہا کہ جو آپ پہنائیں گے وہی پہنوں گا۔ افسوس، ہم خدا کے ساتھ اتنا بھی برتاؤ نہیں کرتے اور اس کے احکام میں علتیں ڈھونڈتے ہیں۔ آج کل اکثر نو تعلیم یافتہ اس میں مبتلا ہیں کہ ان کو یہ جواب کافی نہیں ہوتا کہ سود اس واسطے حرام ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ وہ اس کی عقلی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک علت نہ معلوم ہو اس وقت تک ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو سود کے مذموم ہونے کی علت یہ نہیں تسلیم کرتا کہ اس سے دوزخ میں جانا ہوگا، بلکہ میں تو اس واسطے اسے حرام سمجھتا ہوں کہ اس میں بے مروتی بہت زیادہ ہے۔ کہ اپنے ایک بھائی کو دیے تو تھے 100 روپے اور لے لیے 200 روپے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علت ایسی ہے کہ جس کو ذرا سے تأمل کے بعد ہر عاقل توڑ سکتا ہے، کیونکہ ذہین آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی بے مروتی تو ہر تجارت میں ہے۔ مثلا ہم نے ایک کپڑا خریدا تھا 10 روپے میں اور اس کپڑے کو فروخت کرنے لگے 20 روپے میں، تو یہ بھی بے مروتی ہے۔ ایک مکان ہم نے تیار کیا 2000 میں اور بیچنے لگے 10,000 میں، تو یہ بھی بے مروتی ہے۔ اسی طرح ایک جائیداد ہم نے خرید کی 1000 میں اور فروخت کرنے لگے 15,000 میں، اب وہ شخص جو سود کو محض بے مروتی کی وجہ سے مذموم سمجھتا ہے، ان صورتوں میں اور سود کی صورت میں کوئی فرق عقلی بیان کرے، اب کیا فرق ہے؟ لیکن وہ سود حرام ہے اور یہ تجارت یہ جائز ہے، حلال ہے۔ سو ہرگز وہ کوئی فرق عقلی بیان نہ کر سکے گا۔ چنانچہ کفار گلا کفار کو گلا بھی یہی شبہ پیش آیا تھا، کفار مکہ کو یہی شبہ پیش آیا تھا کہ ان کو بھی یہی حیرت تھی، وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا،
کہ بیع بھی سود کی طرح ہے، کہ ربا اور بیع میں کیا فرق ہے؟ کہ سود میں بھی آدمی نفع لیتا ہے اور تجارت میں بھی نفع لیتا ہے، تو خرید و فروخت میں بھی نفع ہے، ادھر بھی نفع ہے، تو دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں ظاہر میں یکساں معلوم ہوتے ہیں، تو اب وہ علت کہاں رہی؟ قرآن میں اس کا جواب جو دیا گیا وہ سننے کے قابل ہے۔ حق تعالی نے عقلی وجہ فرق کی کوئی بیان نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرق بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ بیع یعنی خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کہ دونوں کو یکساں کس طرح کر سکتے ہو اور دونوں یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں، بلکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق تعالی نے بیع و تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور حق تعالی مالک ہیں، انہیں اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، کسی کو وجہ دریافت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ ایسے سوالات کے جواب میں قرآن کا طرز اختیار کیا کریں۔ عوام کا مذاق علماء نے خراب کر دیا کہ جب ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ عوام کی مرضی کے موافق جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یاد رکھو، جو لوگ علتیں گھڑ کر بتلاتے ہیں وہ شریعت کی جڑ کھوکھلی کرتے ہیں، جو علتیں گھڑ کر بتلاتے ہیں وہ شریعت کی جڑ کھوکھلی کرتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے جو علت وہ بتلا دیں اس کو کوئی ذہین آدمی مخدوش کر دے، اس کو کاٹ دے، ختم کر دے، اور جب آپ نے حرمت کا مدار اسی علت پر رکھا تھا تو اس کے مخدوش ہونے کے بعد حکم بھی مخدوش ہو جائے گا۔ میں علماء کو وصیت کرتا ہوں کہ عوام کا ایسا اتباع نہ کریں کہ اس میں عوام کا بھی نقصان ہے اور علماء کا بھی، اور شریعت کی بنیاد بھی کمزور ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ فلاں کام کے حرام ہونے کی علت کیا ہے، تو صرف اتنا جواب دے دیا کریں کہ حق تعالی نے اس سے منع کیا ہے، بس آسان سا جواب ہے، حق تعالی نے اس سے منع کیا ہے، یا حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ بعض لوگ سوال میں یہ قید لگا دیتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن سے دیا جائے، اور علماء بھی خواہ مخواہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن ہی سے ثابت کیا جائے، حالانکہ جب اصول شریعت چار ہیں، کتاب، سنت و اجماع امت اور قیاس، چار چیزیں ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، تو ہر عالم کو حق ہے کہ وہ کسی مسئلے کو قرآن سے ثابت کر دے، یا حدیث سے، یا اجماع سے، یا قیاس مجتہد سے ثابت کر دے۔ آخر تمام مسائل کو قرآن سے آپ کہاں تک ثابت کریں گے؟ اگر تمام مسائل قرآن سے معلوم ہو سکتے تو پھر دوسرے حجج شرعیہ کی ضرورت کیوں ہوتی؟ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز ہے، یہاں تک کہ وہ ریل اور تار وغیرہ کا ثبوت بھی قرآن سے دینے لگے، حالانکہ قرآن میں ہر چیز کے بیان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، ورنہ پھر کپڑا بننے کی ترکیب اور مشینیں اور کلیں بنانے کا طریقہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے، تو پھر قرآن کیا ہوا؟ وہ تو صنعتوں کی کتاب ہوئی۔ بھلا اگر کوئی شخص طب اکبر میں جوتا سینے کی ترکیب ڈھونڈنے لگے، یعنی طب کی جو کتاب ہے طب اکبر، اس میں جوتا سینے کی ترکیب ڈھونڈنے لگے، تو وہ احمق ہے یا نہیں؟ اور اگر طب اکبر میں ایسی ترکیبیں بھی لکھی ہوتی تو اس کو طب کی کتاب ہرگز نہ کہتے۔ طب اکبر میں ایسی باتوں کا ہونا اس کے لیے عیب ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو کہ طب روحانی کی کتاب ہے، ایسی فضولیات کا ہونا اس کے لیے کمال نہ ہوگا بلکہ عیب ہوگا۔ قرآن میں دین کی سب باتیں مذکور ہیں، مگر یہ ضرور نہیں کہ سب صراحتاً مذکور ہوں، بلکہ اس میں قواعد کلیہ مذکور ہیں جس سے مجتہدین مسائل جزئیہ استنباط کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک قاعدہ قرآن میں یہ مذکور ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ حکم دیں اس کو لے لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے باز رہو۔ تو اب جتنے احکام احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ سب اس قاعدے کی جزیات ہیں، لہٰذا ہم کو حق ہے کہ بعض احکام کا ثبوت احادیث سے دے دیں۔ نیز قرآن میں ایک قاعدہ یہ بھی مذکور ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو اعتبار حاصل کرو۔ اور اعتبار کہتے ہیں ایک نظیر کو دوسری نظیر پر قیاس کرنے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام قیاس سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ وعلی ھذا القیاس، پھر ہم کو اس کی پابندی کی کیا ضرورت ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن ہی سے دیں۔ آج کل ایک فرقہ قرآنیہ پیدا ہوا ہے جو قرآن کے سوا کچھ نہیں مانتے، یہ غیر مقلدوں سے بھی بڑھ گئے۔ وہ تو قیاس ہی کو نہ مانتے تھے، انہوں نے حدیث کو بھی اڑا دیا۔ اس فرقے کے ایک عالم سے یہ پوچھا گیا کہ عدد رکعات کا ثبوت قرآن سے دو، کہ قرآن میں نماز کا حکم تو ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں، تو عدد رکعات کا ثبوت قرآن سے دو، کیونکہ قرآن میں تو مطلق نماز کا حکم ہے، اور بعض آیات میں نماز کے اوقات بھی اشارتاً مذکور ہیں، لیکن عدد رکعات کہ صبح کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4، اس کا بیان قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ تو تم لوگ یہ عدد کہاں سے سمجھے ہو؟ اگر احادیث سے سمجھے ہو تو احادیث کا حجت ہونا مسلم ہو گیا، ورنہ قرآن میں دکھلاؤ کہ یہ اعداد کہاں مذکور ہیں۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی، اسی سے ان کے مذہب کا لچر ہونا معلوم ہو گیا کہ ابھی تک عدد رکعات کی دلیل بھی معلوم نہیں اور عمل پہلے ہی شروع کر دیا۔ غرض اگلے دن انہوں نے بہت سوچ ساچ کر یہ آیت پڑھی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو بازوؤں والا بنانے والا ہے، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ یہ دلیل تھی نماز کی رکعتوں کے اس بات کی۔ سبحان اللہ، وہی مثال ہوئی کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ بھلا اس آیت میں فرشتوں کے بازوؤں کی شمار کا ذکر ہے یا رکعات صلاۃ کی عدد کا؟ اگر محض عدد کا ذکر ہی اس کے لیے کافی ہے تو ایک یہی آیت کیا اور بھی ایسی آیتیں مل جائیں گی۔ چنانچہ آیت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ پس اور عورتوں جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 2 عورتوں سے اور 3 3 عورتوں سے اور 4 4 عورتوں سے۔ تو یہاں بھی وہ عدد مذکور ہے جو پہلی آیت میں ہے، باقی اس سے تو کوئی غرض ہے ہی نہیں کہ یہ عدد کس چیز کا ہے، نماز کا ہے یا فرشتوں کے بازوؤں کا یا منکوحہ عورتوں کا۔ استغفر اللہ العظیم۔ غرض علماء کو یہ طرز اختیار نہ کرنا چاہیے کہ ہر مسئلہ قرآن سے ثبوت دینے کی کوشش کریں یا ہر مسئلے کی عقلی علت بیان کریں، کیونکہ بعض جگہ آپ کو علت ہی نہ ملے گی یا ملے گی مگر کمزور ہوگی۔ تو اس طرز سے گویا آپ شریعت کی جڑ کو کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک جینٹل مین کو میں نے نصیحت کی کہ تم داڑھی کیوں منڈاتے ہو، یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ داڑھی کا ثبوت تم قرآن سے اگر دے دو تو میں ابھی توبہ کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ قرآن سے داڑھی کا ثبوت میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے یہ آیت پڑھی، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اسے کس طرح پکڑتے۔ میں نے اس حضرت سے یہ کہا کہ اگر وہ شخص تم سے یہ سوال کرتا کہ اس آیت سے تو داڑھی کا وجود ثابت ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، وجوب تو ثابت نہیں ہوا، وجود ثابت ہوا، وجوب تو ثابت نہیں ہوا کہ اس کا رکھنا واجب ہے، تو تم کیا جواب دیتے؟
اور وجود ثابت کرنے کے لیے تم نے قرآن کو کیوں تکلیف دی؟ اپنی ہی داڑھی دکھلائی ہوتی کہ لو میری داڑھی دیکھ لو، اس سے وجود ثابت ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اجی اس میں اتنی عقل تھوڑا ہی تھی کہ وہ یہ سوال کر سکتا؟ میں نے تو اس کو میں نے تو اس کو ڈر بڑھا ہی لیا۔ میں نے کہا کہ بس یہی فرق ہے ہم طالب علموں میں اور آپ میں، ہم ایسی دلیل کبھی نہیں بیان کر سکتے جو خود ہمارے نزدیک بھی مخدوش ہو۔ ہماری زبان ہی ایسی دلیل پر نہیں چلتی، ہم تو حتی الامکان وہی بات منہ سے نکالتے ہیں جو دنیا بھر کے عقلاء سے نہ ٹوٹ سکے، وہ مخاطب کے مذاق کے موافق نہ ہو۔ بس سمجھ لیجئے کہ یہ طرز شریعت کے لیے بہت ہی ضرر رساں ہے۔ یہ لوگ اپنے دل ہی میں خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے شریعت کے ساتھ دوستی کی، مگر ان کی یہ دوستی ویسی ہی ہے جیسے ریچھ کی دوستی مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک ریچھ پالا تھا اور اسے پنکھا جھلنا سکھایا تھا۔ جب آقا سو جاتا وہ کھڑا ہو کر پنکھا جھلا کرتا۔ بعض دوستوں نے اسے منع بھی کیا کہ بھائی جانور ہے، اس کا اعتبار نہیں، اس سے ایسی خدمت نہ لینی چاہیے کہ خود سو جاؤ اور اسے آزاد چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ نہیں صاحب یہ تعلیم یافتہ ہے، یعنی اب یہ مہذب اور شائستہ ہو گیا، اب یہ وحشی نہیں رہا، اب اس سے کچھ خطرہ نہیں ہے۔ ایک دن یہ آقا صاحب پڑے ہوئے سو رہے تھے اور ریچھ حسب معمول پنکھا جل رہا تھا۔ ایک مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھی، ریچھ نے اس کو اڑا دیا، وہ پھر آ کر بیٹھی، پھر اڑا دیا۔ اب بعض مکھی ایسی لچڑ ہوتی ہے کہ جتنا اس کو اڑاؤ وہ باز ہی نہیں آتی، بار بار آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس مکھی نے ریچھ کو تنگ کر دیا، وہ اڑاتا اڑاتا تھک گیا، مگر وہ پھر موجود ہوتی تھی، یہاں تک کہ ریچھ کو غصہ آ گیا اور اس نے پنکھا ڈال کر ایک بڑا سا پتھر تلاش کیا اور کہا کہ اب کہ اگر یہ مکھی آئے گی تو میں اس پتھر سے اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ وہ مکھی پھر آئی، ریچھ نے تاک کر وہ بڑا سا پتھر آقا کی ناک پر مارا۔ مکھی تو نہ معلوم مری یا نہیں، مگر آقا کے دماغ کا بھرتا ہو گیا۔ تو جس طرح اس ریچھ نے اپنے آقا کے نزدیک تو آقا کی خدمت ہی کی تھی اور اس کا ارادہ موذی کو مارنے کا تھا، اس نے آقا کو ہلاک کرنا نہ چاہا تھا، مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ دوستی حقیقت میں آقا کے ساتھ دشمنی تھی۔ اسی طرح آج کل ہمارے یہ نادان بھائی شریعت کے ساتھ ریچھ کسی دوستی کر رہے ہیں، اور اصل راز ایسے گستاخانہ سوالات کا یہ ہے کہ لوگوں میں آج کل عجب اور کبر غالب ہے۔ انقیاد کا مادہ مفقود ہوتا جاتا ہے، یقین کا جو مادہ ہے وہ مفقود ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے احکام شرعیہ کو عبدیت کے طور پر ماننے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور احکام شرعیہ ہی میں کیا، اس عدم انقیاد اور عجوب و کبر کا مذاق ہر معاملے میں جھلک رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی امر میں اپنی کوئی غلطی بھی محسوس ہو جائے، اس غلطی کا اعتراف کے لیے آمادہ بھی ہو جائیں، تو اس کا طرز بھی ایسا تجویز کیا ہے کہ جس سے ذرہ برابر ندامت و تواضع نہیں معلوم ہوتی۔ بس چند الفاظ ضابطے کے دوہرا لینا کافی سمجھتے ہیں، اور شان کی اس میں بھی حفاظت رکھی جاتی ہے۔ چنانچہ آج کل کی تہذیب میں معافی چاہنے کا ایسا ہی عجیب طریقہ مشاہد ہے، کسی کم بخت کا ان کے ہاتھ سے کیسا ہی نقصان ہو جائے، بس اتنی بات کہہ کر چھوٹ گئے کہ میں نہایت افسوس کرتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کسی کے جوتے مار لیے اور یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ میں افسوس کرتا ہوں، یعنی یہ بھی نہ کہا کہ بھئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی، نہیں، بس مجھے افسوس ہے، اتنا کہنا سمجھتے ہیں کہ معافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي